السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، رہا نہ ڈر بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر کر دیا رخ ہوا کا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت اور ربوبیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہیں۔ وہ اللہ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، یعنی بنانے والا بھی وہی، چلانے والا بھی وہی، اور اس ساری کائنات کو اس کے انجام تک پہنچانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے۔
وہ اللہ کے جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے لیکن خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو پلاتا ہے لیکن خود نہیں پیتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس کائنات میں جب کچھ نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، یعنی اس کائنات میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا۔ یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، سید الاولین والآخرین، سید کائنات، سید اخلاقیات، سید سماجیات، سید معاشیات، سید سیاسیات، سید اسلامیات، سید الاولین والآخرین، سید المومنین، سید المسلمین، سید المجاہدین، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، سید الاصفیاء، سید العلماء، سید کائنات۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باب بھی مکمل ہو سکتا نہیں ہے، لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی فکر کی بات ہے، بڑی سوچنے کی بات ہے۔ ساری زندگی سیرت کے جلسے سنے، ساری زندگی سیرت کی کانفرنسیں کروائیں، ساری زندگی سیرت کے اجتماعات کیے، لیکن اس پوری محفل میں جہاں میرے سمیت اور علماء کرام بھی موجود ہیں، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، طلباء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے بزرگ سفید بالوں والے بھی موجود ہیں، دعا کرو اللہ ان کی بزرگیاں سلامت رکھے، اللہ ان کے سائے ہمارے سروں پہ قائم رکھے، انہی کی وجہ سے برکت ہے ساری۔ کائنات کے امام نے کہا تھا ان البرکۃ باکابرکم، اگر دنیا میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے علاقوں میں اگر کوئی برکت نظر آتی ہے تو تمہارے بزرگوں کی وجہ سے نظر آتی ہے۔ اللہ ان کی بزرگیوں کو سلامت رکھے۔ لیکن میری فکر پہ غور کرنا، میری دعوت پہ غور کرنا، میرے پیغام پہ غور کرنا، جلسے سب سے زیادہ سیرت کے، لیکن پوری مجلس میں میرے سمیت شاید کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں بیٹھا جو ہمیں یہاں پہ بتا سکے، ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر سکے کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں ایک دن، نہیں حضرات، میں پوری زندگی کی بات نہیں کرتا، میں پورے سال کی بات نہیں کرتا، میں پورے مہینے کی بات نہیں کرتا، میں ربیع الاول کی بات نہیں کرتا، میں محرم الحرام کی بات نہیں کرتا، میں رمضان المبارک کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک دن کی بات کرتا ہوں۔ ہاتھ کھڑے نہ کیجئے گا، لیکن اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے، اپنے آپ کو سمجھائیے، اپنے ضمیر کو جواب دیجئے، اپنے اللہ کے سامنے حاضری دیجئے، سوچئے تو صحیح، کیا کوئی ایک بندہ ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر سکتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک دن، کتنا جناب، ایک دن، میں نے اپنی زندگی کا 24 گھنٹے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، میں نے 24 گھنٹے، یعنی ایک دن میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گزارا ہے شاید کوئی بندہ ہم میں سے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک دن کی بات کر رہا ہوں، اور اگر آپ غصہ نہ کریں تو میں اگلی بات بھی کرتا ہوں۔ ایک دن گزارنا تو بڑی دور کی بات ہے، شاید ہم سب میں کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا دن کیسے گزارتے تھے۔ اگر کسی نوجوان کو، کسی طالب علم کو، کسی اپنے بھائی کو، کسی بزرگ کو، کسی میری ماں بہن بیٹی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک دن بیان کرو، شاید ہم میں سے کوئی بھی اس کو بیان کر سکتا نہیں ہے۔ حضرات بات صرف اتنی نہیں، بات اس سے بھی آگے ہے، نہ ہم نے ان کے جیسا گزارا، نہ ہمیں ان کے جیسا پتا۔ اب اگلا سوال یہ ہے، کس کس کا دل کرتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے چلو ساری زندگی نہیں، سارا سال نہیں، سارا مہینہ نہیں، کم از کم ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا گزار لیا جائے۔ کس کس کا دل کرتا ہے بھلا ہاتھ کھڑا کرے نا، کس کس کا دل کرتا ہے کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسا گزارا جائے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آئیے اللہ پاک آپ کے میرے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ کاؤنٹ کر لینا، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ گن لینا، 24 گھنٹوں کے 24 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارا دن کیا کرتے تھے، ہم کوشش کریں ایک دن تو اللہ کے پیغمبر جیسا گزار لیں۔ کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو، کائنات کے امام بھی جلوہ گر ہوں، اور اللہ پوچھ لیں زندگی کا کوئی ایک دن بتاؤ جو میرے نبی کے جیسا گزارا ہو۔ نہیں لوگوں، ہم حوض کوثر پہ جائیں گے انشاءاللہ، جام کوثر پینے کے لیے جائیں گے۔ اگر پیارے نبی نے جام پکڑانے سے پہلے سوال کر لیا، وہ میرا کلمہ پڑا تھا، میرے صدقے واری گئے تھے، میرے جلسے کروائے تھے، میری کانفرنسیں منعقد کی تھی، اپنی زندگی کا کوئی ایک دن نکال کے دکھاؤ جو میرے جیسا گزارا تھا۔ اگر ہماری زندگی میں سے ایک دن اللہ کے پیغمبر جیسا نکل آیا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے امید ہے بلکہ یقین ہے، ایک دن بھی اگر اللہ کے پیغمبر جیسا نکل آیا، انشاءاللہ آپ کی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دل کرتا ہے نا کہ ایک دن ان کے جیسا گزار دے۔ آج دنیا والوں نے کہا ایک دن سما کے ساتھ، کسی نے کہا ایک دن جیو کے ساتھ، کسی نے کہا ایک دن بول کے ساتھ، کسی نے کہا ایک دن فلاں مہمان کے ساتھ۔ ہم کہتے لوگوں، اگر اپنے دنوں کو قیمتی بنانا چاہتے ہو، اپنی زندگی کا مول پڑھنا چاہتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے، کم از کم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گزار لو۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ، اور میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ ایک دن کوشش کر کے ہم تیرے نبی کے جیسا گزاریں گے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری ساری زندگیوں کو اللہ کے پیغمبر کی زندگی جیسا بنا دے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی سیرت النبی صرف سننے والا نہیں، سیرت النبی اپنانے والا، سیرت النبی کر کے دکھانے والا۔ چونکہ لوگوں میں آج پھر کہتا ہوں، سیرت صرف سنانے کی چیز نہیں ہے، سیرت صرف گانے کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی میرا پیارا بھائی غصہ نہ کرے تو میں یہ بات بھی بتا دوں، اس ایک جملے کے اندر پیغام بھی موجود ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، او کھڈیاں شہر کے رہنے والوں، مجھے اس شہر سے بڑی نسبتیں ہیں، مجھے اس شہر کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ یہ جو آپ کا ہائی سکول ہے، اس ہائی سکول کے اندر میرے والد محترم حضرت مولانا انعام اللہ ناظر یزدانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی میٹرک کی کلاس اس سکول کے اندر تعلیم حاصل کی تھی۔ کوٹلی رائے ابو بکر سے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے۔ میرے تایا محترم شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فوق رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی میٹرک تک کی تعلیم اسی سکول کے اندر حاصل کی۔ میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں 3 سال تک آپ کے اسی کھڈیاں شہر کے اندر اللہ کے دین کی خدمت کا موقع ملا۔
آپ کے پیار کو سمیٹا، آپ کی محبتوں کو سمیٹا۔ یہ پورے علاقے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارا صدقہ جاریہ موجود ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے شاگرد، ہمارے دوست، ہمارے بیٹے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے الحمدللہ آج خطباء ہیں، علماء ہیں، مساجد میں خطیب بھی ہیں، اس شہر کی مسجدوں میں خطیب بھی ہیں، دیہاتوں میں بھی خطیب ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے دین اسلام کا اور ہمارا یہ صدقہ جاریہ جو ہے آج بھی یہاں موجود ہے۔ میں ایک بڑا پیارا پیغام آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ ایک دن کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا گزارنے کا وعدہ کیجئے۔ ہاں دل میں ارادہ کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آج کی گفتگو کے بعد جو کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ یہ ہم اپنی ساری زندگیوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے۔ 24 کام میری کوشش ہے آپ کو بتا دوں، اور 24 میں سے ایک کام بھی اگر روزانہ کا کر لو، انشاءاللہ 24 دنوں کے اندر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں داخل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ انشاءاللہ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنا موضوع باقاعدہ شروع کرنے لگا، آپ کے ہاتھوں پہ لکھنے لگا، آپ کے کلیجوں پہ دستک دینے لگا، آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے والا، آپ کے خیالات میں یہ باتیں ڈالنے لگا ہوں۔ ایک دن عنوان آپ نے یاد رکھنا ہے، میں نے بار بار آپ سے پوچھنا ہے آج کی تقریر کا عنوان کیا ہے؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دل چاہتا ہے؟ آئیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، پیارے نبی علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہو کر دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جنہیں یاد ہے وہ پڑھا کریں، جنہیں یاد نہیں ہے یاد کرنے کی کوشش کریں، جنہیں ابھی تک یاد نہیں ہے جب تک یاد نہ ہو تب تک صبح اٹھ کے صرف الحمدللہ ہی پڑھ لیا کریں۔ پیارے نبی کے سنت کے طریقے کی طرف ہم چل پڑیں گے۔ کہا کیا؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تیری ذات کا، احیانا، جس نے زندہ کر دیا ہمیں، بعد ما اماتنا، ہمارے سونے کے بعد، مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ ایمان بھی تازہ ہو گیا، عقیدہ بھی زندہ ہو گیا، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک دعا پڑھی اور 3 عقیدے ہمارے ٹھیک کر دیے۔ مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہے، زندہ بھی ہونا ہے، جینا بھی ہے، اور جینے کے بعد اللہ کے پاس پیش بھی ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور میرے مالک نے فیصلے کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں جنت بھی عطا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ جنت انشاءاللہ۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے نیک ہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ہم بڑے اچھے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے وہ بڑی رحمتوں والا ہے، وہ بڑی محبتوں والا ہے، وہ بڑی پیار والا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اور مجھے اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں لازماً داخلہ عطا فرمائے گا۔ بیدار ہوئے، دعا پڑھ لی، دعا پڑھنے کے بعد اپنے ناک کو جھاڑا، 3 مرتبہ ناک کو صاف کیا۔ اور کیوں؟ فرمایا جب بندہ سو جاتا ہے مسلمان، شیطان ناک کے اندر داخل ہو کے 3 گرے لگاتا ہے تاکہ اس کی نیند پکی ہو جائے، یہ غفلت میں چلا جائے، یہ سستی میں چلا جائے، نہ جاگ سکے، نہ رب کو یاد کر سکے، نہ نماز پڑھ سکے۔ شیطان نے اپنی چال چلی، پیارے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا، اٹھو، اٹھتے ہی اپنے ناک کو 3 دفعہ صاف کیا کرو تاکہ شیطان دفع ہو جائے، طبیعت حشاش بشاش ہو جائے، اور پھر اللہ کے حضور ہم بھی پیش ہو جائے۔ اور یہاں پہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بھی بتا دوں کہ کائنات کے امام جب بیت الخلاء استعمال کرتے تب بھی بہت ادب و آداب کا خیال رکھتے، جاتے ہوئے بھی دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، نکلتے وقت بھی دعا پڑھی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی۔ کائنات کا امام یہ کام دوسرا کرتا ہے، بیت الخلاء کو استعمال کیا، جاتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا، اور واپس آتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کیا۔ یہ مسلمان کی زندگی ہے، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی مدد مانگے گا۔ یہ 2 کام ہو گئے۔ سب سے پہلے بیدار ہوئے، دعا پڑھی، ناک جھاڑا،
بیت الخلا کا استعمال کیا۔ تیسرا کام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے ہیں۔ مسواک کائنات کے امام نے 2 فائدے بتائے، فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، وہ ایک مسواک کرتے ہو 5 منٹ لگاتے ہو، ایک فائدہ دنیا کا، منہ صاف ہو گیا، بدبو نہیں آتی، صاف ستھرے ہو گئے، ملاقاتوں میں آسانی ہوگی، مجلسوں میں بیٹھنے میں آسانی ہو گئی، اور صاف ستھرے ہو گئے، لوگوں کو بھی اچھے لگے۔ لیکن صرف یہی فائدہ نہیں، فرمایا مسواک کرنے والے پہ مرضات للرب، سونا رب آسمان پہ بیٹھا ہوا بھی راضی ہو گیا۔ کام ایک ہے، فائدے 2 ہیں، منہ بھی صاف ہو گیا، رب بھی راضی ہو گیا۔ یہ میں نے تیسرا کام آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ چوتھا کام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی عجیب بات نہیں، وضو تو ہم روز کرتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہم وضو نہیں کرتے۔ آپ میری بات سن کے حیران ہو جائیں گے، ہم وضو نہیں کرتے، ہم فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، ایسے جلدی جلدی چھپ چھپ کر کے، ایسے جیسے کوئی کام مصیبت ہے اپنے گلے سے اتار دی۔ آپ علماء کرام سے ایک بات پوچھئے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری حدیث کی کتابیں پڑھ لیں، ساری سیرت کو پڑھ لیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں وضو کی فضیلت بیان نہیں کی، وضو کے فضائل بیان نہیں کیے۔ ہاں، جہاں بھی فضیلت بیان کی ہے، اچھے طریقے سے وضو کی فضیلت بیان کی ہے۔ کہا من توضا، جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھے طریقے سے وضو کیا، میں مغرو نہیں لایا بلکہ اچھے طریقے سے وضو کیا۔ فرمایا وہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے، وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن کون سا وضو؟ جو آرام سے کیا ہے، جو سکون سے کیا ہے، جو پیار سے کیا ہے۔ اور پتہ ہے وضو کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا کل قیامت کے دن وہاں وہاں جنت کا زیور پہنایا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ آپ نے گھروں میں کبھی اپنی ماؤں بہنوں کو زیور پہنتے دیکھا ہے؟ بڑے آرام سے، بڑے ناز سے، بڑے نخرے سے، بڑے پیار سے، زیور کہیں ٹوٹ نہ جائے، ٹیڑھا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ نقصان سے بچنے کے لیے آرام آرام سے زیور پہنا چاہتا ہے۔ وہ لوگوں، ماں بہنوں بیٹیوں، میرا پیغام سنیے، اگر دنیا کا زیور اتنے آرام سے پہنا جاتا ہے تو پھر جنت کا زیور تو بہت آرام سے پہننا چاہیے نا۔ آج کے بعد جب بھی وضو کرو، میرا یہ پیغام یاد رکھنا، وضو کرتے وقت یاد رکھنا، ہم وضو نہیں کر رہے، ہم اللہ کی جنتوں کا زیور پہن رہے ہیں، اور زیور جو ہے وہ بڑے آرام آرام سے پہنا جاتا ہے انشاءاللہ۔ 4 کام ہو گئے۔ پہلا کام سونے سے اٹھنے کی دعا پڑھنا، ناک جھاڑنا۔ دوسرا کام بیت الخلا۔ تیسرا کام مسواک۔ چوتھا کام وضو۔ 4 کام میں نے بتا دیے۔ اور ہمارے آج کے موضوع کا، آج کی گفتگو کا عنوان کیا ہے بھلا؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 کام بتانے ہیں۔ 4 کام بتا دیے، 5واں کام فرض نہیں ہے، لیکن کائنات کے امام نے زندگی بھر اس کا اہتمام کیا، اور وہ 5واں کام ہے نماز تہجد۔ کائنات کے امام نے فرض نہیں کیا لیکن فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا داب الصالحین قبلکم، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے مغفرۃ لذنوبکم، تہجد سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مرضات لربکم، تہجد سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے، اور فرمایا منہات للآثام، یہ تمہارے اور گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور 6واں کام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جسم کی جتنی بیماریاں ہیں ساری بیماریوں کا علاج نماز تہجد میں ہے۔ شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، دل کے عارضے کے مریض ہیں، اللہ پاک سب کو صحت عطا فرمائے، لیکن
جائیے اپنے گھروں میں جا کے بتائیے جو لمبی بیماریوں میں پڑ گئے اللہ کی تہجد شروع کریں، انشاءاللہ میرا سونا رب جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے گا، روحانی بیماریاں بھی ساری دور کر دے گا۔ اور کھڑیاں والوں یہ تحفہ بھی یاد رکھو، ساری زندگی میں ایک کام جو ساری زندگی نہیں ہوا، خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، محنت بھی کی، کام بھی کیا، سفارشیں بھی کروائیں، لیکن وہ میرا کام نہیں ہوا۔ ایک کام زندگی کا جو نہیں ہوا وہ نماز تہجد میں کروا لینا۔ میں نے کہیں پڑھا ہے یہ بڑی لاڈلی نماز ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ گھر میں جو لاڈلا بچہ ہوتا ہے وہ سارے کام ہی کروا لیتا ہے۔ یہ تہجد بڑی لازمی لاڈلی نماز ہے، یہ اللہ سے ساری دعائیں پوری کروا لیتی ہے۔ نماز تہجد شروع کیجئے، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پانچواں کام نماز تہجد، اور چھٹا کام فرض نماز۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے ساری زندگی کوئی ایک فرض نماز بھی نہیں چھوڑی۔ ایک اندازے کے مطابق 20,000 سے زیادہ نمازیں اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں آئی ہیں، لیکن ایک نماز بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں چھوڑی۔ لیکن اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا اپنی دکان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنے مکان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوست کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنی خوشیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنے غمیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ کائنات کے امام کا ایک دن زندگی کا کیسا ہے؟ ساری زندگی ایک بھی نماز اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی نماز بھی نہیں چھوڑی ہے۔ ارادہ کیجئے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ ساری پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ایک دن کی 5 پڑھیں گے، آپ نے کہنا انشاءاللہ۔ ایک ہفتے کی 35 پوری پڑھیں گے، ایک مہینے کی 150 پوری پڑھیں گے، ایک سال کی 1825 نمازیں پڑھیں گے، 10 سالوں کی 18,250 نمازیں پڑھیں گے، 20 سالوں کی 36,500 نماز پڑھیں گے، 40 سالوں کی 73,000 نمازیں انشاءاللہ ساری کی ساری نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹا کام فجر کی سنتیں۔ نماز فجر سے وقت پہلے ہے تو پہلے پڑھنی ہے، نہیں ہے تو بعد میں پڑھنی ہے، لیکن کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ وہ جو 2 سنتیں پڑھتا ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، سب سے بہترین یہ فجر کی 2 رکھتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے دے۔ چھٹا کام میں نے بتایا، اہل حدیثو بہانے سے سنتیں نہ چھوڑا کرو۔ کم از کم فجر کی 2، ظہر کی 6، مغرب کی 2، عشاء کی 2، یہ 12 سنتیں جو ہیں یہ کم از کم اپنے آپ پہ لازم کر لیں۔ یہ فرض کی طرح فرض تو نہیں ہے، لیکن کائنات کے امام نے ساری زندگی پڑھی ہے، لہٰذا ہیلے بہانے سے یہ سنتیں چھوڑنا بند کرو اور اپنی زندگی میں سنتوں کو بھی داخل کرو۔ اللہ پاک آپ کے میری جیسی سیرت النبی جیسی زندگی بنا دے۔ 7واں کام، کائنات کے امام علیہ السلام نماز پڑھ کے فوراً چلے نہیں جاتے تھے، جس طرح ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، سلام پھرتا جاتا ہے، لوگ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جب تک نمازی نماز پڑھ کے نا اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کا ایک فرشتہ اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ وہ آسمان کے فرشتوں کی دعائیں علماء سے کرواتے ہو، قراء کرام سے کرواتے ہو، خطباء سے کرواتے ہو، شیوخ الحدیث سے دعائیں کرواتے ہو، جا کے دور دور دعائیں کرواتے ہو، اچھی بات ہے، زندہ لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، لیکن اللہ کے فرشتوں کی بھی دعا لیا کرو۔ فرمایا نمازی جب تک نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، اس وقت تک آسمان کا فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ 7واں کام یہ ہے، نماز کے بعد بیٹھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، اور صبح و شام کے اذکار بھی کیا کرو۔ نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں،
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کے پیغمبر ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ساتواں کام ہے نمازوں کے بعد بیٹھنا بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی انشاءاللہ کرنا بھی ہے۔ آٹھواں کام، کائنات کے امام فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاتے، تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہتے، اور 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد نماز اشراق پڑھا کرتے تھے۔ سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا کیا نام ہے؟ نماز اشراق۔ یہ نماز پڑھتے تھے، اور کائنات کے امام نے کیا خوب فرمایا، فرمایا جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ثم جلسا، پھر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اور پھر ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کو اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا 1 حج اور 1 عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ 10 لاکھ کا نسخہ ہے، بلکہ اب تو 15 لاکھ ہو گیا ہے۔ 15 لاکھ، 10-11 لاکھ میں حج ہوتا ہے، 3-4 لاکھ میں عمرہ ہوتا ہے۔ اللہ نصیبوں والوں کو لے جاتا ہے، آپ کو مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، لیکن اپنے گھر میں بیٹھے حج اور عمرے کا ثواب عطا حاصل کرنا، کل ہی حج اور عمرے کا ثواب لے لینا، نماز فجر کے بعد پڑھنے کے بعد جماعت کے ساتھ وہاں بیٹھ جانا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، قرآن پڑھنا، اور پھر سورج جب نکل آئے 2 رکعتیں اشراق کی پڑھ لینا، اللہ حج کا بھی ثواب عطا فرمائے گا اور عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے کام ہو گئے بھلا؟ 8 کام ہو گئے۔ پہلا کام جاگنے کے بعد دعا پڑھنا اور ناک صاف کرنا، دوسرا کام بیت الخلاء، تیسرا کام مسواک، چوتھا کام وضو، پانچواں کام نماز تہجد، چھٹا کام فرض نماز، ساتواں کام سنتیں، اور 8واں کام نماز اشراق۔ کتنے کام ہو گئے؟ اور ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع کیا ہے؟ 1 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 24 کام میں نے بتائے ہیں، بتانے انشاءاللہ 8 کام ہو گئے، 1 حصہ مکمل ہو گیا، جلدی سے دوسرے حصے کی طرف جاتے ہیں۔ کائنات کے امام نماز اشراق پڑھتے، گھر تشریف لاتے اور آ کے پوچھتے گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ یہ سنت شاید کھڈیاں میں کسی نے نہیں کی ہوگی یا بہت کم کی ہوگی، ہمارے اندر رواج ہی نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ کائنات کے امام گھر تشریف لاتے اور پوچھتے کچھ کھانے پینے کو ہے؟ گھر سے جواب ملتا کہ نہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یہ کائنات کے بادشاہ کا گھر ہے، تیری میری فریجیں تو بھری نا، ابھی جا کے دیکھ لو فریجیں بھری ہیں، 4 دنوں کے سالن موجود ہیں، پرانے کھانے موجود ہیں، لیکن کائنات کے امام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اور پتہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے چلو آج میرا روزہ ہی صحیح، چلو آج میرا روزہ ہی صحیح، نفلی روزے، بڑی برکت کی بات ہے، اللہ کی قسم صحت بھی اس میں ہے۔ پوری دنیا شوگر کر کے ہلکان ہوئے جا رہی ہے، پریشان ہوئے جا رہی ہے، لیکن جائیے دنیا میں شوگر کا سب سے بڑا جو علاج دریافت ہوا ہے وہ روزہ ہے۔ انگریز ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں 16 گھنٹے کی، 14 گھنٹے کی، 18 گھنٹے کی اگر آپ بھوک برداشت کرتے ہیں تو پھر آپ کی شوگر کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ میں شوگر کا ایک بڑا بہترین نسخہ بتانے لگا ہوں، کائنات کے امام کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ بالخصوص رکھتے تھے، سنت بھی پوری، صحت بھی انشاءاللہ، شوگر بھی دور ہو جائے گی۔ اور آپ عادت ڈالیں، یہ شوگر والے اکثر یہ بہانہ کرتے نہیں جی بھوک برداشت نہیں ہوتی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتا، لیکن میں اللہ کا شکریہ ادا کر کے بتا رہا ہوں کہ 18 گھنٹے بھی الحمدللہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور شوگر بھی مجھے ہے، شوگر کی وجہ سے میرے پاؤں کی انگلیاں بھی کٹ چکی ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے 18 گھنٹے کے بھی نفلی روزے اللہ کی توفیق سے برداشت ہو جاتے ہیں۔ کوشش کریں، اللہ آپ سب کو ہمیں توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ حضرات 9واں کام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ
نفلی روزے رکھتے تھے۔ 10واں کام، کائنات کے امام علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا، اور کھانے کی بھی ایک سنت ہے، ویسے تو بہت ساری ہے نا، یہ ایک جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے، فرماتی ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعامن قطو، کھڑیوں والوں، او میرے بزرگوں بھائیوں، او اپنی بیویوں پہ روب ڈالنے والوں، گھر میں روزانہ لڑائیاں کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بے چینیاں کرنے والوں، یہ حدیث سنو۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کھانے کا کوئی عیب نہیں نکالا، نمک تھوڑا ہے، مرچاں زیادہ نے، سڑ گیا ہے، ٹھیک نہیں بنا، گھی کم ہو گیا ہے، روٹی سڑ گئی ہے، اج اے نہیں سی پکانا، اج او نہیں سی پکانا، مینوں پسند نہیں آیا، چک لے میرے اگوں، میں نہیں کھانا۔ یہ کائنات کے امام نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی نہیں کیا۔ وہ اللہ کے پیغمبر کا مقتدی، ان کے ماننے والا کیوں کرتا ہے؟ سیرت النبی کے جلسے والا کیوں کرتا ہے؟ اہل حدیث کیوں کرتا ہے؟ اہل سنت کیوں کرتا ہے؟ دیوبند والا کیوں کرتا ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے ساری زندگی ایک دفعہ بھی کھانے پہ اعتراض کیا نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ یہ 10واں کام بتا دیا۔ 11واں کام، کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام، یہ مردوں کو بڑا مشکل ہضم ہونا ہے، لیکن ہضم کر لو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف گھر میں کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، بلکہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرواتے تھے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے کام بھی کرتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ورنہ میں کبھی یہ الفاظ نہ بولتا۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر برتن بھی صاف کر دیتے تھے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر جانوروں کا دودھ بھی دھو لیتے تھے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر اپنے کپڑے اور جوتے خود مرمت کر لیتے تھے۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ نہ ہوں تو میری زبان پہ یہ الفاظ نہ آئیں، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے گھر میں اللہ کے پیغمبر جھاڑو بھی دے دیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں ساری زندگی بیویوں سے خدمت کروانے والوں سنو، فرماتی ہے اگر ہم کبھی بیمار ہو جاتی نا، ہمارے کھانے اور دوائی کا انتظام بھی اللہ کے پیغمبر کرتے تھے، اور اگر برداشت کر جائیں تو میں اگلی بات بھی کروں۔ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارا جسم بھی دبا دیا کرتے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا سر میں درد ہو نا تو بیوی کو کہتے چل ادھر آ، میرا سر پہ دکھدا ہے گھٹ بہ کے، وہ بیچاری گھنٹوں دباتی رہتی ہے۔ اور جس نبی کا کلمہ پڑھا، 11واں کام، جس نبی کا کلمہ پڑھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر ہمارا سر بھی دبا دیا کرتے تھے۔ یہ رن مریدی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سمجھ کے کر لینا، یہ کائنات کے امام کی سنت ہے۔ اور 12واں کام، آج کے موضوع کا نصف حصہ ہو چلا ہے، 12واں کام، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتے تھے، بچے کیا کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت پر پوری نظر ہوتی تھی۔ آج تو یہاں کا کھڑیاں کرانے والا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے نا، مینوں نہیں پتا بچے کی کرتے نے، کیڑی کلاس پڑھتے نے، مینوں نہیں پتا۔ یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے، یہ ناکامی ہے۔ باپ کہتا ہے مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کے پاس کون سا موبائل ہے، نہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے تیرا فرض ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے فرض ہے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے موبائلوں پر، کتابوں پر، ان کی مصروفیات پر، ان کی علیحدگی پر، ان کی دوستیوں پر یہ نظر رکھنا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کھا رہے تھے نا، مشہور واقعہ ہے۔ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا یہ کھجور میں تو نہیں لایا، یہ کھجور کہاں سے آئی ہے؟ بیٹا بتایا، بیٹا کھجور کہاں سے لی ہے؟ کہا مجھے نانوں نے دی ہے، مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے۔ پوچھا عائشہ یہ کھجوریں علی لے کے آئے ہیں رضی اللہ تعالی؟ کہا نہیں، علی تو نہیں لائے۔ کہا میں بھی نہیں لایا۔ فکر مندی دیکھیں،
آپ کو مجھے پتا نہیں میرے گھر میں کیا پکایا، کیا کھایا، کیا آیا، کیا گیا، کچھ پتا نہیں. اور کائنات کا سب سے مصروف انسان اپنے گھر میں انکوائری کرتا ہے کھجور کہاں سے آئی ہے؟ کہا اللہ کے پیغمبر بیت المال سے. بیت المال کی کھجور ہے؟ بیت المال تو صدقے کا ہے، اور صدقہ تو آل محمد پہ جائز نہیں ہے. یہ میں اصل آل محمد کی بات کر رہا ہوں. آج کل جو سب کچھ دمڑی جا رہے ہیں نا، اس کی بات نہیں کر رہا. آج کل کی تو آل محمد چلتی صدقے پہ ہے، اور صدقہ جائز نہیں ہے. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں، حلق میں گئی ہوئی کھجور انگلی ڈال کے باہر نکال دی. کہا میں نہیں چاہتا میری اولاد کے حلق سے ایک بھی حرام کا لقمہ نیچے جائے. اور جس اولاد کو اتنا حلال کھلایا ہو نا، وہ پھر جا کے کربلا کے اندر اپنے نبی کے دین کا دفاع کرتی ہے. حلال کے لقمے کھلاؤ، تھوڑا کھلا لو لیکن حلال کا کھلاؤ، یہ بھی سنت ہے. اور 13واں کام، کتنے کام ہو گئے بلا؟ 12 کام. سب سے پہلا کام بیداری کی دعا اور ناک صاف کرنا. دوسرا بیت الخلاء. تیسرا مسواک. چوتھا وضو. پانچواں نماز تہجد. چھٹا فرض نماز. ساتواں سنت نماز. آٹھواں نماز اشراق. نواں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کام سکھایا؟ نفلی روزہ. 10واں کام کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالنا، کوئی نقص نہیں نکالنا، کوئی اعتراض نہیں نکالنا. 10واں کام گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر کے سارے کام کروانے. 11واں کام جو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ابھی، وہ یہ کہ گھر کے ایک ایک چیز پر نظر رکھنی ہے. اور 12واں کام نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر ہر روز جایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بیٹی کے گھر میں جاتے تھے. آج تو کہہ دیتا ہے نہیں نہیں تیری شادی کر دیتی ہے تو فارغ ہے، اور بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں کبھی اپنی دھی دے گھر نہیں گیا. یہ ہندوؤں کا رواج ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ سیرت النبی کا پیغام نہیں ہے. بیٹیوں کے گھروں میں جایا کرو. اللہ کا نبی اپنی بیٹی کے گھر میں ہر روز جایا کرتے تھے. اور بیٹیوں کو بڑا مان ہوتا ہے، اپنے باپ کا، اپنے میکے کا بڑا مان ہوتا ہے. بھائیوں سے کہوں گا، ماؤں سے کہوں گا، باپ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے کہوں گا ہر ممکن کوشش کرو اپنی بیٹیوں کے گھر میں بے شک کھڑے کھڑے چکر لگایا کرو، لیکن زیادہ تر اپنی بیٹیوں کے گھر میں جا کے پیار دے کے واپس آیا کرو. اللہ کی قسم بیٹیوں کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر چونکہ قریب تھا، اللہ کے پیغمبر روز جاتے تھے. جن کے گھر قریب ہے روز جائیں، جو نہیں جا سکتے سارا دن لوگوں کو فون کرتے ہو، 1 منٹ کا فون روزانہ اپنی بیٹی کو بھی کر لیا کرو، سنت سمجھ کے کر لیا کرو. اپنی بیٹی کا حال چال پوچھنا یہ بھی سنت ہے. 12 کام ہو گئے. ہمارا آج کی گفتگو کا موضوع کیا بھلا؟ میرا خیال ہے آپ لوگ تھوڑا سا تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو 12 کام پھر کبھی بیان کر دیں. 12 تو ہو گئے نا؟ کتنے بجے اذان ہے جی؟ 8 بجے اذان، آدھا گھنٹہ باقی ہے. باقی 12 کام بھی پورے کر دیں، پکی بات ہے. لیکن ہم چونکہ کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں، ہماری ایک عادت ہے کہ جو سبق دیتے ہیں وہ سبق سنتے بھی ہیں. اگر آپ میری پچھلی تقریر سنا دیں تو میں انشاءاللہ اگلے 12 کام بھی بتا دیتا ہوں. 12 میں نے بتا دیے نا، آپ نے بولنا ہے، میں نے گننا ہے. پہلا کام جزاکم اللہ. دوسرا کام جزاکم اللہ. تیسرا کام مسواک کرنا. چوتھا کام وضو اچھے طریقے سے کرنا. وضو تو آپ روز ہی کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کرنا. 5واں کام نماز تہجد. چھٹا کام فرض نماز. 7واں کام سنتیں یاد رکھنی ہیں. یہ بالخصوص وہابیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ ہمیں معاف ہے نا، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں.
اور طالب علموں کو تو بالکل ہی معاف ہے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں طالب علموں کو تو بالکل ہی معاف ہے. یہ نماز کے اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ادھی معاف ہے ماشاءاللہ. اچھا کتنے کام ہو گئے بلا؟ 7. 8واں کام اشراق. 9واں کام نفلی روزے. 10واں کام کھانے میں عیب نہیں نکالا. ماشاءاللہ بیٹے کو یاد ہے. 11واں کام گھر کے کام کرنے, اوکھا کام میں یاد کر لو, کروایا جا کے. میں نے ایک دفعہ منڈی آمن آباد میں یہ تقریر کی. یہ تو پورا موضوع ہے نا کہ گھر کے کام خود کرنے چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھریلو زندگی, یہ پوری ایک تقریر ہے, پورا موضوع ہے, نیٹ پہ بھی پڑا ہوا ہے الحمدللہ. تو ایک بابا جی کہنے لگے تو سانو کروں جتیاں پوائیں گا, یعنی یہ اتنا اوکھا کام ہمیں لگتا ہے. سنت سمجھ کے کرو گے تو انشاءاللہ جتیاں نہیں پہندیاں, پھر دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. اور 12واں کام کون سا بتایا؟ اپنی بیٹیوں کے گھر میں جایا کرو جتنا ممکن ہو سکے. 13واں کام اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا بھی بتایا بھی, بہنوں کے گھروں میں بھی جانا ہے, اپنی بہنوں کے گھروں میں بھی جانا ہے. جب جب اللہ موقع دینا اپنی بہنوں کے گھروں میں بھی جایا کرو. جب مکہ فتح ہوا تھا نا, عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, سارا دن گزر گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر سارا دن ہو گیا, آپ تھک بھی گئے ہیں اور آپ نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں, تھوڑا آرام بھی کر لیں اور کھا پی بھی لیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ٹھیک ہے. یہ کہہ کے اللہ کے پیغمبر نے اپنی سواری کا رخ موڑ دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے, اللہ کے پیغمبر کدھر جا رہے ہیں؟ پورا مکہ پڑا ہوا ہے. آج تو سارے دسترخوان کھل سکتے تھے, آج تو بڑے بڑے کھانے تیار ہو سکتے تھے, آج تو بڑے بڑے چودھری آپ کے میزبان ہو سکتے تھے, آج تو قبیلوں کے قبیلے میزبان ہو سکتے تھے. کائنات کے امام کسی چودھری کے ڈیرے پر نہیں گئے, کسی بڑے کے دروازے پر نہیں گئے. آج معاف کرنا, کسی کی عقیدت کو نقصان پہنچے تو مجھے معاف کر دینا. آج میں نے علماء کو دیکھا ہے, آج میں نے نئے نئے علماء دیکھے ہیں, دین کے بڑے ٹھیکیدار ہیں, لیکن تلاش کر کے سارے شہر کے بڑے چودھری کے گھر میں جا کے کھانا کھائیں گے. ویسے تقویٰ بڑا ہے, تقوی کا ڈھیر ہے, لیکن بڑوں کے گھروں میں جانا پسند کرتے ہیں. کائنات کے امام کی سنت دیکھو, اللہ کے پیغمبر نے سواری کا رخ موڑ دیا. صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے پیچھے, ادب کا تقاضا تھا کہ بولے نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مکے سے باہر نکل گئے, ایک کچا محلہ آ گیا, کچی آبادی آ گئی. گلیوں میں چلتے چلتے ایک ٹوٹے سے مکان کے باہر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری کو روک دی. ہم حیران ہو گئے یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کا بھائی آیا. صحابہ کے پوچھنے پر پتہ چلا یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی بہن نہیں, چونکہ سگی بہن تو تھی نہیں, یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی بیٹی تھی. کہا میری بہن آج میں تیرا مہمان ہوں, زندگی کا سب سے بڑا دن, اور اپنی بہن کے دروازے پر. بہن کہتی ہے صدقے باری جی بسم اللہ, لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. کائنات کے امام نے متھے پہ وٹ نہیں ڈالا کہ جدوں اسی آئیے تہاڈا مکیا ہی ہوندا ہے, نہیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بہن تلاش کرو کچھ تو ہوگا. تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے بھائی ایک خشک روٹی پڑی ہوئی ہے, مکہ فتح کیا ہے, اس کائنات کی سب سے بڑی فتح, کائنات کا سب سے بڑا احسان. کہا روٹی پانی میں بھگو دو اور اٹھائیے تاریخ اور سیرت کی کتابیں. سیرت النبی کے جلسے کروانا بڑا آسان ہے. سیرت کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے دن میں اپنی بہن سے خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھائی اور لوگوں کو پیغام دے دیا, او میرے امتیو, جب اللہ عزتیں دے تو اپنی بہنوں کے دروازے کو نہ بھولا کرو, اپنی بہنوں کے دروازوں پہ بھی جایا. 13واں کام یہ ہے اپنی بہنوں کے دروازے پر جایا کرو. 14واں کام یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتے تھے. فرمایا جو رشتہ دار تم سے بنائے اس کے ساتھ بنا کے رکھنا کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے سل من قطع کا واتی من حرام کا, جو تیرے سے تعلق توڑتا ہے
اس کے ساتھ پھر بھی تعلق بنا کے رکھو. جو تجھے کچھ نہیں دیتا اس کے دروازے بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ. یہ اصل کامیابی کی علامت ہے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یہ 14واں کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اور ایک اور بات بتا دو، اگر خدا نخواستہ کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے، جاؤ جا کے صلح کر لو. ادھر اللہ کا بندہ راضی ہوگا، ادھر آسمان پہ بیٹھا رب راضی ہو جائے گا. یہ معمولی کام نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتہ داریاں توڑنے والوں، یہ سیرت کا پیغام ہے. اپنے بنا کے رکھو رشتہ داروں کے ساتھ. اور جلدی سے آگے جاتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں 15واں کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے. ہر موقع پر ہی دعا کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرتے، گڑ گڑا کے بھی دعا کرتے. کوشش کرو 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ آپ نے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے ضرور دعا کیا کرو. ہمارے وہابیوں کے تو چکر ہی ختم نہیں ہوتے. جائز ہے، ناجائز ہے، کرنا حرام ہے، کرنا حلال ہے. ٹھیک ہے، لیکن اکلے بندے بیٹھ کے دعا تو کسی وقت بھی کر سکتے ہو. کوشش کیا کرو کبھی اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور دعا لازمی مانگا کرو. اللہ کی قسم تو ایک بار ہی اللہ کہتا ہے نا، وہ 3 بار کہتا ہے ہاں میرے بندے، جی میرے بندے، بول میرے بندے کیا کام ہے. تو ایک بار بلائے گا میرا رب 3 مرتبہ تیری آواز کو سنے گا. یہ 15واں کام ہے. اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہا کرو. 16واں کام یہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سال کی زندگی میں ایک بھی گالی نہیں دی. اور اللہ کے نبی کا سیرت کا جلسہ سننے والا جلسہ سننے سے پہلے بھی گالیاں دے کے آیا ہے اور جلسہ سن کے جا کے بھی گالیاں دے گا. 16واں کام کائنات کے امام کا ساری زندگی ایک گالی بھی اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دی. اور یہ بھی فرمایا مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان گالی دینے والا نہیں ہوتا. کوشش کرو نا اپنی زندگیوں سے یہ گندا کام نکال دو. گالی نہیں دینی، انشاءاللہ گالی نہیں دینی اللہ کے فضل و کرم سے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 سالوں میں، اور پتہ ہے 63 سالوں کے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 24,000 دن گزارے ہیں. اور 24,000 دنوں کو 24 گھنٹوں کے ساتھ ضرب دے لو. میں تو صرف 24 گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں نا. کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 1,44,000 گھنٹے گزارے یا 1,44,00,000 گھنٹے گزارے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے کبھی گالی نہیں دی. آپ کوشش کرنا 24 گھنٹوں میں کوئی گالی نہ دو. اور 17واں کام کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 11 شادیاں کی ہیں. کتنی بلا؟ 11. ایک وقت میں 9 شادیاں رہیں. اور کسی ایک بیوی کو بھی تھپڑ مارا؟ بولے نا ذرا، تھپڑ نہیں مارا. آج تو مرد ہی وہ ہے جو تھپڑ مارے، آج مرد ہی وہ ہے جو روب ڈالے، آج مرد ہی وہ ہے جو گالی گلوچ کرے، آج مرد ہی وہ ہے جو اپنے گھر میں دفعہ 144 نافذ کرے، آج مرد ہی وہ ہے جو گھر میں تھانے دار لگ جائے، آج تو مرد ہی وہ ہے جو 18ویں گریڈ کا ابا بن کے رہے گھر میں. نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں مارا. یہ بھی سنت ہے. 19واں کام کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. ایک ایک بات پہ نظر رکھی ہے، سب کچھ کیا ہے. بہت اعلیٰ تربیت بھی کی ہے، اور ایسی تربیت کی کہ اللہ نے ان کی بیٹی کو اٹھا کے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا. اتنی اچھی تربیت کی ہے، لیکن بیٹیوں کو مارا. کوئی شیخ الحدیث، کوئی شیخ القرآن، کوئی استاد محترم، کوئی دین کا طالب علم، کوئی خطیب اعظم، کوئی کھڈیاں کی مسجد والا، کوئی سکول والا، کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ساری زندگی تحقیق کر کے بتائے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھپڑ بھی کبھی مارا ہے؟ نہیں مارا. ایک تھپڑ بھی مارا نہیں ہے. لہذا اپنی بیٹیوں کو مارنے سے باز آ جاؤ. اپنی اولاد کو مار مار کے لاشیں ڈالنے والوں باز آ جاؤ. اس کا حساب دینا اللہ کے پاس، ایک ایک تھپڑ کا حساب ہونا ہے. استاد سمجھتا ہے اپنے بچے کو جتنے مرضی ماروں،
میرا حق ہے، مسجد کا قاری سمجھتا ہے بچے کو مار مار کے لاشیں ڈال دوں میرا حق ہے؟ نہیں، یہ سیرت سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے آج یہ خبر پڑھی ہے، ایک مدرسے کے طالب علم نے ایک چھٹی کی اور استاد نے مار مار کے بچہ ہی مار دیا۔ یہ آج کی خبر ہے، سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیے، میڈیا پہ جا کے دیکھیے۔ اساتذہ کرام خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ کوئی سیرت نہیں ہے۔ اور کہتے نہیں جی نہیں، اونا دے شاگردے صحابہ ہوندے سن، سبحان اللہ، وہ شاگردی تو پہلو صحابہ بڑے سن، وہ بعد میں صحابہ کے جیسا کردار آیا تھا۔ ہمارے شاگردوں سے زیادہ ان کے اندر خرابیاں تھیں، وہ تو شرابیں بھی پیتے تھے۔ میرا شاگرد تو شراب نہیں پیتا، وہ تو زانی بھی تھے۔ میرا شاگرد تو زنا کرنے والا نہیں ہے، وہ تو چوریاں بھی کرتے تھے۔ میرا شاگرد تو الحمدللہ چوری نہیں کرتا، میرا بیٹا تو چوری نہیں کرتا۔ اس لیے خدا واسطے سے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے شاگردوں کو یہ مار دھاڑ سے باز آؤ۔ یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت یہ بھی ہے کہ بچوں پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو کبھی بھی نہیں مارنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی نہیں مارا۔ پتہ ہے نا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کھلے عام کہا تھا جس کسی کو مارا ہو تو بدلہ لے لے۔ ایک بندے نے کہا تھا ساری زندگی 1.5 لاکھ شاگرد، کتنے شاگرد تھے بھلا؟ 1.5 لاکھ شاگرد، اور ایک بندے نے کہا تھا مجھے مارا ہے، وہ بھی حالانکہ غلطی اس کی تھی اور اس کا بھی بدلہ دینے کے لیے تیار تھا۔ 20واں کام جو آج میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حلال حرام کا بڑا خیال رکھا ہے۔ یہ پہلے کسی حوالے سے بیان ہوا، لیکن وہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے بیان ہوا۔ اولاد کے حلال حرام کا خیال کرو، اپنی اولاد کی خاطر اپنی قبریں کالی نہ کرو۔ یہ جن کے لیے حرام کی کوٹھیاں بنا رہے ہو نا، یہ جن کے لیے حرام کی زمینیں خرید رہے ہو، یہ جن کے لیے حرام کے کاروبار کر رہے ہو، انہوں نے کل قبر پہ آ کے دعا بھی نہیں کرنی، ویسے ہی بیٹھ کے دعا بھی نہیں کرنی۔ لہٰذا میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، یہ 20واں کام جو سیرت کا ہے، پیغام ہے ہمارے لیے، حلال حرام کی تمیز کیا کرو۔ ایک حرام کا لقمہ ساری کی ساری روزی کو حرام کر دیتا ہے۔ 21واں کام جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جب کبھی آپ سفر پہ جاتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ساروں سے مل کے جاتے، پیار کر کے جاتے، اور سب سے آخر میں مسجد میں 2 نفل پڑھ کے جاتے، یا کبھی کبھی گھر میں پڑھ دیتے۔ اور جب کبھی سفر سے واپس آتے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے سیدھا مسجد میں آتے اور 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ یہ سنت یاد ہے کسی کو؟ یہ کسی کو یاد نہیں ہے۔ 22واں کام، اللہ کے پیغمبر جب خود سفر پہ نہ جاتے، کسی اور کو سفر پہ بھیجتے، 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کو روانہ کرتے، ایک بندہ ان کا امیر مقرر کر دیتے۔ یہ کام یاد ہے ہمیں؟ یہ کام بھی ہمیں یاد نہیں۔ 23واں کام، کائنات کے امام فرماتے ہیں میں ہر مجلس میں، ہر محفل میں کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ ہمیں یہ سنت یاد ہے؟ ہم اس سنت پہ عمل کرتے؟ ہمارا اس سنت پہ عمل نہیں ہے، اس سنت پہ بھی عمل کرنا شروع کرو۔ اور 24واں اور آخری کام، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جہاں کہیں بیٹھے ہوتے، جس کے پاس بھی بیٹھتے، بے شک وہ بچہ ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، مسافر ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، دین کی کوئی نہ کوئی بات بتاتے تھے۔ ہمیں تو شرم آتی ہے نا، میچ کے سکور بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی، ایم پی اے کے ووٹ بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اپنے لیڈر کا بیان بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی، کسی کے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس بندے کے کتنے ویوز ہیں یہ بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے شرم آتی ہے، کسی کو قرآن پڑھنے کا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے بچوں کو یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا یہ تسبیح کر لو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالیں، بیٹا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، بیٹا 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا آج سکول جاتے جاتے نا تو نے سارے راستے میں
درخت لگانے. سارے راستے میں کیا کرنا بھلا؟ اسکول جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ درخت لگانے. آپ کہیں گے درخت لگانے؟ میں بتاتا ہوں. کائنات کے امام نے کیا فرمایا تھا؟ جب ایک بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی جنتوں میں ایک درخت لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اب سمجھ آئی؟ اور پھر بچہ جب گھر آئے گا نا تو بچے سے پوچھتا، پتر آج اسکول سے جاتے ہوئے کتنے درخت لگائے ہیں اور آتے ہوئے کتنے درخت لگائے ہیں؟ اپنے بچوں سے درخت لگاؤ جنتوں میں. یہ دنیا والے دنیا کے درخت لگواتے، یہ بھی لگوانے چاہیے، اس کا بھی فائدہ اور اس کا بھی ثواب ہے. لیکن اللہ کی جنتوں میں درخت لگواؤ اپنے بچوں سے. اپنے طالب علموں سے کہو، بیٹا آج آپ نے گھر سے اسکول تک کتنے درخت لگائے؟ آپ نے اسکول سے جاتے ہوئے، کل گھر جاتے ہوئے گھر تک کتنے درخت لگائے تھے؟ یہ کہیں گے انشاءاللہ. یہ کام ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کرنے والے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 گھنٹوں کے 24 کام انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے بتائے. ایک ایک کام ایک ایک موضوع ہے، ایک ایک کام کم از کم ایک ایک گھنٹے کی تقریر ہے. یہ 24 گھنٹوں کی 24 تقریریں تھیں جو میں نے آپ کو الحمدللہ 24 حصوں میں سنا دی ہیں. یہ آپ کا کیمرہ بھی ریکارڈ کر رہا ہے. اللہ پاک جزائے خیر دے ہمارے بیٹوں کو. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ مفتی ثواب لیتے ہیں. تقریر ریکارڈ کی، میڈیا پہ ڈال دی، اور الحمدللہ جو سنے گا ہزاروں لوگ سنتے ہیں اور دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے سنتے ہیں اور ان کو ثواب ملتا ہے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ریکارڈ بھی ہو گیا، یہ آپ کے پاس بھی آ گیا، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ گفتگو کی ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی سارے کام بتائے ہیں، وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والی یہ تقریر نکال لیں یا وہ تقریریں نکال لیں، وہ سنیں. اور آخری خوشخبری، انشاءاللہ آئندہ کبھی ملاقات کا موقع ملا، ہمارے بڑوں کی محبتیں جاری رہی، انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں 70 صفحوں کی ایک کتاب پیش کروں گا. چھوٹی سی کتاب جو ہم نے لکھی ہے الحمدللہ. کتاب کا عنوان بھی یہی رکھا ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ 24 کام جو آپ کو بتائے ہیں، یہ 24 کام اس کتاب کے اندر لکھ دیے ہیں. زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، 60-70 صفحوں کی کتاب ہے. ایک صفحہ روزانہ کا پڑھیں گے، 2 مہینوں کے اندر ساری کتاب پڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک صفحہ پڑھیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو دیکھیے اور اپنی زندگی میں ایک کام داخل کیجئے. انشاءاللہ یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. میں پورے کھڑیاں شہر کو یہ دعوت دیتا ہوں، ایک بھائی کو اور ایک بہن کو یہ کام کہنا ہے. کام کیا ہے؟ یہ کتاب 70 صفحوں کی 100 روپے کی تیار ہوتی ہے. میری بات کو توجہ سے سننا، میں چندہ نہیں مانگنے لگا. ایک کتاب 100 صفحے کی 100 روپے کی تیار ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے 100 کتابیں 10,000 روپے کی. اس کا مطلب یہ ہے 500 کتابیں 50,000 روپے کی. اس کا مطلب یہ ہے 1,000 کتاب صرف 1 لاکھ روپے کی تیار ہوتی ہے. اب سنیے، پوری مجلس میں کوئی میرا بھائی ارادہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے وعدہ کرے، اللہ سے ارادہ کرے پکا، یہ کتابیں چھپوا کے انشاءاللہ اس کھڑیاں بازار کے، اس کھڑیاں شہر کے گلی محلوں میں، علاقوں میں انشاءاللہ تقسیم کریں گے اور انشاءاللہ ہماری اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے. میری بہنیں بھی ارادہ کریں، اپنے کسی ایک زیور کی قربانی دے کر انشاءاللہ، ایک زیور کی قربانی دیں گی نا تو انشاءاللہ 1,000 کتاب تیار ہو جائے گی.